بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ ذوب کے علاقہ میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 15 خوارج جہنم واصل ہوئے ہیں، جبکہ ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ ISPR کے مطابق ذوب کے علاقہ سمبازا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 15 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ مارے جانے والے خارجی دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عارف الرحمان شہید ہو گیا۔ 32 سالہ سپاہی عارف الرحمان کا تعلق منسیرہ سے تھا۔ سپاہی عارف الرحمان نے دہشت گردوں کے خلاف بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے کہنا ہے کہ سمبازا کو خارجی دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ اللہ پاک شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے اعزاز میں بیجنگ میں خصوصی دورانہ دیا گیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ حکام نے وفد کا پراتفاق خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کی نائب منسٹر سن ہائی ین اور دیگر حکام سے ملاقات بھی ہوئی۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ جامع شراکت داری کو مزید وسعت دینے اور مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ چین کے ساتھ دیرینہ شراکت داری کے لیے پختہ عزم رکھتے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان گہری دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کے استحکام میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کردار فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ان پر تشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو
قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو 12 اگست 2024 کو تحویل میں لے کر کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، اور ہمیں اپنے احتساب کے نظام پر فخر ہے۔ اللہ پاک ہماری پاک فوج اور ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور بیرونی سازشوں اور جو بھی ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ کوئی بھی غلط سوچ رکھتا ہے تو اللہ پاک اسے نیست و نابود فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔